السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں نیوز میڈیا میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے توہین عدالت والے کیس کو لے کر طرح کی جمع گوئی گردش کر رہی ہیں۔ کچھ نظر اس قانون کے پس منظر پر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے کے الزام میں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنے والے تھے، جس نے ان کے اہم ساتھی کو ریمانڈ پر بھیج دیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ عدالتوں کی توہین جرم ہے اور تقریباً 8 صدیوں سے برطانیہ بھر میں یہ قانون استعمال ہو رہا ہے، ان دنوں توہین عدالت قانون نے برطانیہ کے قرون وسطیٰ کے بادشاہت کو اپنی حدود میں نظم و ضبط کا نافذ کرنے اور احکامات کی تعمیل نہ کرنے والوں کو سزا دینے کے اختیارات میں بھی عطا کیے تھے۔ تاہم بھارت میں مفت قانونی خدمات، سپریم کورٹ کے فیصلوں، کیس کے قوانین، قانونی مضامین اور وکلاء کے لیے ایک legalserviceindia.com پلیٹ فارم کے مطابق توہین عدالت سے متعلق قانون صدیوں میں تیار ہوا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کی عدالتیں ایسے طرز عمل کو روکنے یا سرزنش کرنے کے لیے کام کرتی ہے جو انصاف کی انتظامیہ میں رکاوٹ، تعصب یا بدسلوکی کا باعث بنتی ہے۔ legalserviceindia.com وضاحت کرتا ہے کہ بادشاہ کی توہین کے خیال کو 12ویں صدی کے پہلے نصف میں واضح کردہ قوانین میں ایک جرم کہا گیا ہے۔ 1631 میں جب ایک قیدی نے جج پر اینٹ پھینک کے وہ بال بچ گئے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا اور مجرم کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ 1938 میں ایک ناراض مدعی نے کورٹ آف اپیل کی سربراہی کرنے والے 2 ججوں پر ٹماٹر پھینکے تو اسے فوری جیل بھیج دیا گیا، لیکن کچھ دنوں بعد رہا کر دیا گیا کیونکہ اس نے براہ راست کسی کو نہیں مارا تھا۔ جہاں تک بھارت میں توہین عدالت کی تاریخ کا تعلق ہے، ملک کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی توہین عدالت کے جرم کی سزا دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بھارت میں توہین قانون کی جڑیں آزادی سے پہلے کے دور میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جب بھارتی علاقوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول تھا۔ توہین عدالت کے قانون کا خوف توہین عدالت کے موجودہ قانون کے بیجا اور سیاسی استعمال کی وجہ سے ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اس قانون میں تبدیلی کی جائے۔ عدالتی فیصلوں پر اپیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جج کی منصفی پر شک کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد فیصلے میں کسی قسم کی خامی یا کوتاہی کی نشاندہی کر کے اسے دور کرنا ہوتا ہے۔ تقریباً تمام مذاہب معاشروں میں قانون کی عملداری اور عدالتوں کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد عدالتی فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے اور ان پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ ان قوانین کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو فیصلوں پر مناسب قانونی تنقید یا تجزیے سے روکا جائے۔ اسی لیے عدالتی فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل کی اجازت ہوتی ہے۔ اپیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جج کی ایمانداری اور منصفی پر شک کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد جج کے فیصلے میں کسی قسم کی خامی یا کوتاہی کی نشاندہی کر کے اسے دور کرنا ہوتا ہے، تاکہ انصاف کے تقاضے کو بلا کسی شک و شبہے پورا کیا جا سکے۔ اپیل پر فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب پہلے فیصلے یا اس جج کی توہین نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اپیل کے دوران جج کے تعصب کی طرف بھی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی کسی طرح جج کی توہین نہیں سمجھی جاتی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔